السلام علیکم ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن حضور کی بارگاہ میں موجود تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک روز ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا ابھی اس راستے سے تمہارے سامنے ایک جنتی آئے گا۔ حضور بیٹھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے، سرکار نے فرمایا، حضرت انس بیان کرتے کہ آقا نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے سے ایک جنتی آدمی گزرنے والا ہے۔ سرکار کو تو پتہ تھا سب کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، سرکار جانتے تھے بے شک۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی اس راستے سے تمہارے سامنے ایک جنتی آئے گا۔ اتنے میں حضرت انس کہتے ہیں اتنے میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ اتنے میں جیسے حضور نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی یہاں سے گزرنے والا ہے، تو اتنے میں ہم نے کیا دیکھا کہ ایک انصاری صحابی آئے اور وہ گزرے۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے۔ ان کے بائیں ہاتھ میں جوتے تھے، چپل، اور داڑھی کے بالوں میں سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے وضو کیا ہے اور ان کے داڑھی کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، اور بائیں ہاتھ میں چپل تھی، ان کا جوتا، اور داڑھی کے بالوں سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے ہم لوگوں کو سلام کیا۔ دوسرے روز بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ اب ایک جنتی گزرے گا، اور یہی صحابی پھر سامنے آئے۔ دوسرے دن بھی وہی صحابی وہاں سے نکلے، اور تیسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ 3 دن تک حضور نے فرمایا کہ اگر جنتی کو دیکھنا ہے تبھی یہاں سے گزرنے والا ہے، تو وہی صحابی 3 دن تک اسی ٹائم پہ وہاں سے گزرے۔ یہ حضرت انس کہتے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سرکار نے یہ بات کہی، بات ختم ہو گئی، پھر سرکار اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان انصاری صحابی کا پیچھا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص دوسرے صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا یار حضور نے ان کو جنتی کہا، تو آخر ایسی کیا بات ہے، ان کے اندر ایسی کیا خاصیت ہے کہ جس کی وجہ سے سرکار نے ان کو جنتی کہا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ میرے معبود، میرے خدا، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا مجھے یہ بتا دیں، تو غیب سے آواز آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ بھئی فلاں جگہ ایک آدمی رہتا ہے اور وہ قصاب ہے۔ کیا ہے؟ قصاب، قصائی ہے، وہ آپ کا جنت میں پڑوسی ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت میں میرا جو پڑوسی ہونے والا اللہ نے بتایا، تو وہ اس کی تلاش میں نکل گئے۔ آنے کے بعد میں ایڈریس پوچھا کہ بھئی یہ نام کا آدمی کون ہے، کہتے کہ یہ سامنے قصائی کی دکان ہے، وہ آدمی ہے۔ اس کے پاس گئے، جانے کے بعد پوچھا یہ وہ سب ساری بات ہوئی۔ پھر بات ہونے کے بعد کہا کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، تو کہا بہت اچھی بات ہے، کہا میرا نام موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب اس کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی ہے تو ادب و احترام کیا بہت زیادہ۔ پھر بعد میں ان کو اپنے گھر لے گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میں اس تلاش میں ہوں کہ اس کا آخر ایسا کون سا عمل ہے کہ جو جنت میں میرا پڑوسی، ایک تو جنتی اور دوسرا جنت میں بھی ایک نبی کا پڑوسی بننے والا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا پیچھا کیا، اس کے گھر گیا، اور جانے کے بعد اس کے ہر عمل پہ میں نے نظر رکھی، اس کے ہر کام پہ میں نظر رکھتا تھا کہ آخر یہ کام ایسا کون سا کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ یعنی جنتی ہوگا اور وہ بھی میرا پڑوسی ہوگا۔ بڑی باریک بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان لگایا گیا، میں بھی بیٹھا، وہ بھی بیٹھا، میں نے بھی کھانا چالو کیا، اس نے بھی کھانا چالو کیا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک لقمہ دسترخوان سے اٹھاتا، اپنے منہ میں رکھتا، اور پھر دوسرا لقمہ اٹھاتا تو میں نے دیکھا کہ کوئی چادر ہے پاس میں، وہ چادر یوں اونچی کرتا اور وہاں رکھتا تھا۔
ऐसे वो खाने का सिस्टम उसका, एक लुकमा खुद खाता और एक लुकमा वहाँ रखता, एक लुकमा खुद खाता एक लुकमा वहाँ रखता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते बात क्या है, समझ में नहीं आ रही। हालांकि नबियों से तो कोई चीज़ छुपी नहीं होती है, लेकिन अगर वहाँ छुपा का छुपा रह जाता तो हमको क्या पता चलता बात क्या है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब खाना वाना हो गया, फिर फारिग हुए, तो फिर मैंने पूछा उनसे कि भाई ये जो कंबल में आप खाना रख रहे थे आखिर बात क्या है। तो वो आदमी कहता है कि इसमें मेरी बूढ़ी माँ है। क्या कहा? ये कंबल में मेरी माँ है, ज़ईफ़ है, वो खाना नहीं खा सकती, बहुत कमज़ोर है। तो मेरा ये रोज़ाना का सिस्टम है कि एक लुकमा मैं खाता हूँ, एक लुकमा मेरी माँ को खिलाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं समझ गया इसका यही अमल इसको जन्नत में ले जाएगा, और जन्नत में भी मेरा पड़ोसी बना रहा है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दोनों की मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद उस औरत का इंतकाल हो गया, तो वो आदमी भी समझ गया कि ये वाकई मतलब यानी मेरे, उसको भी समझ गया वो आदमी कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है और यही मेरे जन्नत में पड़ोसी है। पूछा गया कि भाई तुझे कैसे पता चला? पहले वो मान नहीं रहा था, लेकिन बाद में यकीन हो गया। तो क्या तुझे कैसे पता चला? तो क्या मुझे पता ऐसे चला, मेरी माँ रोज़ दुआ करती कि परवरदिगार मेरे बेटे को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनाना, और जब तक मेरा बेटा अपने पड़ोसी से मुलाकात ना कर ले जब तक मुझे ज़िंदा रखना। जैसे मेरे बेटे की उसके पड़ोसी से, जन्नती पड़ोसी से मुलाकात हो जाए, मौला मुझे अपनी रहमत में बुला लेना। ये इस तरीके के अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की हिकमत, मसलहत ऐसी होती है। तो इस तरीके से वो भी साहब रसूल थे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने देखा कि भाई हुजूर ने फरमाया कि जन्नती है, और सरकार ने फरमा दिया, यानी बात ख़त्म। हम और आप बोले तो उसमें डाउट, शक बाकी रहता है, लेकिन मेरे आका फरमाए उसमें तो कोई शक की गुंजाइश, और वो भी सहाबा। बात सुनने वाले कौन? सहाबा, कि जिन्होंने अपनी माथे की आंखों से हुजूर को देखा है, उनके सामने आका ने फरमाया था। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते कि मैंने वो अंसारी सहाबी का पीछा किया। पीछा मीन्स यानी ऐसा नहीं कि उनके पीछे पड़ गया, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, उनका अमल कौन सा है जिसकी वजह से हुजूर ने इनको जन्नती कहा है। समाप्त फरमाए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो अंसारी सहाबी का पीछा किया और उनसे कहा कि मेरे और मेरे वालिद के दरमियान कुछ इख्तलाफ हो गया, और मैंने कसम खा ली है कि मैं 3 दिन तक उनके पास नहीं जाऊंगा। आप इजाज़त दे तो मैं ये 3 रातें आपके पास गुजार लूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, वो जो अंसारी सहाबी थे जिनको जन्नती सरकार ने कहा, उनसे कहा कि देखो मेरी और मेरे वालिद साहब का थोड़ा इख्तलाफ हुआ है, तो मैंने कसम खाई है कि 3 दिन तक मैं मेरे वालिद के पास नहीं जाऊंगा। अब अगर आप इजाज़त दो तो ये जो 3 रातें मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ, वो यहाँ आपके साथ रहना चाहता हूँ। अच्छा, पहले के ज़माने में ये सिस्टम ही थी कि जो अल्लाह वाले होते थे लोग उनके पास जाते थे तो कई महीने साल रहा करते थे। ऐसा नहीं हमारी और आपकी तरह के भाई चलो जाएंगे देख लेंगे, बस बहुत बड़े अच्छे बाबा है, ये है माशाल्लाह, हमामा बांधा है, कपड़े पहने है, रुमाल जोरदार डाला हुआ है, और माशाल्लाह अंगूठियाँ 5-5 अंगूठियाँ उन्होंने पहनी हुई है, और रोब है एकदम चेहरे में, 15-20 लोग हाथ चूमने वाले बैठे हुए हैं, बाबा करने वाले होते, हाँ ये बड़े बाबा है, इनका मुरीद बन जाना। फिर मुरीद बन जाएंगे, फिर बाद में 10 दिन के बाद आएंगे मसला पूछने, ये मैंने तो उनको ये देख के बन लिया था, अब मेरे पीर साहब में ये कमी है तो मैं क्या करूँ। भाई पीर का मतलब क्या होता है? मैंने कई बार आपके जहन में ये बात डाली है कि पीर आप उसको बनाएं कि जिसको आपका ज़मीर कह दे कि ये पीर के काबिल है, आपका जहन, आपका दिमाग ये गवाही दे। ऐसा नहीं पर आप शान बान आन बान देख के मत करो। ऐसे तो कई बुजुर्गाने दिन ऐसे गुजरे हैं कि उनको किसी ने पहचाना ही नहीं ये अल्लाह के वली है। ऐसे बहुत सारे बुजुर्गाने दिन गुजरे। खुद हज़रत शाह आलम अहमदाबाद में, उनकी तारीख आप पढ़ना, आपका रहना सहना ऐसा था कि लोग आपको मामूली मौलाना साहब समझते थे। क्या समझते थे? मौलाना, मामूली आलिम है कोई बस्ती हो, इस तरीके से समझते थे। लेकिन
ایک دور آتا گیا. اس زمانے میں بہت سارے اولیاء کاملین تھے. حضرت موسیٰ سواق کا دور تھا اور حضرت شاہ وجود الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی زبردست پائے کہ ولی کامل گزرے, ان کا بھی دور تھا. تو انہوں نے دوسرے ولیوں نے ان کی ولایت کی گواہی دی تھی. شاہ عالم سرکار ایسے, اب جن کے والد حضرت قطب عالم برہان الدین سید حضرت قطب عالم آپ کے والد محترم, حضرت شاہ عالم آپ کے بیٹے, اور وہ روایت تو بڑی مشہور ہے, آپ نے سنی ہے کہ آپ کچھ دن بیمار ہو گئے, درس حدیث آپ نہیں دے پائے, تو آپ کی جگہ پہ خود آقا نے آ کر کے درس حدیث دیا تھا. اس سے بڑا اور مقام مرتبہ کیا کہ میرے آقا آپ کی جگہ آ کر کے پڑھا رہے, اس سے بڑا اور مقام. لیکن آپ ان کی سادگی دیکھو, آپ تاریخ میں دیکھنا, ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے وہ سفید کلر کا کرتا اور زیادہ تر آپ سفید لنگی پہنا کرتے تھے اور کپڑے کی ٹوپی پہنا کرتے تھے. ایسا آپ کا رہنا سہنا تھا. تو یہ پیر اور مرید کا ایک مسئلہ بڑا نازک بھی ہے اور بڑا اہم بھی ہے. آپ کسی کو بھی پیر بنائے, کسی کو بھی پیر چنے, آپ نے جو بھی بنائے وہ ایسا ہونا چاہیے. سب سے بڑی چیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ شریعت کے پابند ہونے چاہیے. بس یہ کرامت مت ڈھونڈو آپ کہ پیر کے اندر کرامت ہے کہ نہیں. ایسے تو کرامت ابھی ہم اور آپ دیکھ ہی نہیں پائیں گے. کرامت کس کو کہتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں. خالی ہم کرامت پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں, باقی کسی کے پیر کے اندر اگر آپ کرامت ڈھونڈنے جاؤ گے نہیں ڈھونڈ پاؤ گے. سب سے بڑی کرامت بزرگان دین لکھتے یہ ہے کہ تمہارا پیر شریعت کا پابند ہے تو سمجھو وہ با کرامت پیر ہے. یہی سب سے بڑی پابندی ہے. لیکن اب اذان کے ٹائم اذان ہو رہی ہے, جماعت ہو رہے ہیں, پیر صاحب بیٹھے آرام سے مریدوں کے ساتھ میں بیٹھے ہیں, تب وہ پیر صاحب کیا. نماز کی پابندی تو ازحد ضروری ہے, اس کو کسی کے اوپر معاف تو نہیں. بہرحال یہ تو میں نے جنرل آپ سے گفتگو کی. لیکن پہلے کے زمانے میں ایک ایسا طریقہ تھا کہ جو لوگ بھی اللہ والوں کے پاس جاتے تھے وہ ان کے پاس ایک ایک دن دو دن نہیں بلکہ مہینوں ان کے پاس رہا. یہاں تک کہ درس حدیث یہ جو ہم اور آپ ابھی عصر کے بعد سناتے ہیں, یہ درس حدیث کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو اس کو جمع کیا, یہ بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ حسد کا بیان چل رہا ہے اور اتنی ساری حدیثیں ہم روز سن رہے ہیں. حضرت انس نے فرمایا, حضرت ابو عامر اشعری نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا. یہ ساری چیزیں جو ہمارے بزرگوں نے جمع کی ہے نا, یہ بڑی محنت سے جمع کی اور ہم کو بڑی آسانی سے مل رہا. روز ہم سنتے بھی ہیں, سناتے بھی ہیں, لیکن ہمارے بزرگوں نے اس کو ایک ایک. حضرت امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے, قرآن کے بعد سب سے زیادہ مقام اگر کوئی کتاب کا ہے تو وہ بخاری شریف ہے. قرآن شریف کے بعد کوئی کتاب کا تو بخاری شریف. لیکن پھر بھی حضرت امام بخاری جنہوں نے کتاب لکھی ہے, انہوں نے کتاب لکھنے کے ٹائم آپ نے کئی میل دور سفر کیا, گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ جاتے تھے. بھائی پتہ چلا کہ وہاں ایک آدمی رہتے, ان کو حسد کے بارے میں ایک حدیث یاد ہے, تو وہاں جا کے ان کو پوچھتے تھے کہ آپ کو کوئی حسد کے بارے میں حدیث یاد ہے؟ کہاں میرے کو یاد ہے. تو پھر وہ لکھ کے لاتے تھے, پھر وہ کتاب میں لکھتے تھے, پھر اس کو جمع کرتے تھے. اور آج ان کا احسان اور کرم ہے بزرگوں کا کہ آج ہم کو تیار مل رہا ہے. تو یہ جو ہم تک الحمدللہ جو ایمان اور اسلام کی جو شعاع اور اس کی جو جھلک ہم تک پہنچی ہے, ہمارے بزرگوں کا بہت بڑا کرم ہے ہم پر. اور پہلے کے جو بزرگان دین جاتے تھے دور دور, ان کو خالی جانے میں ہی 3 4 دن لگ جاتے تھے, جب جا کے ایک حدیث نے ایک روایت ان کو ملا کرتی تھی. یہ بڑی اہم چیز ہے, ہم کو اللہ نے جو عطا فرمائی ہے بڑی اہمیت والی چیز ہے. تو مان لو کہ آپ کے پاس میں گھر میں بھی اگر کوئی کتاب ہے اور آپ پڑھتے ہو تو اس کو اہمیت سے ہی پڑھے. آپ ایسا نہیں کہ میں چلو پڑھ رہے ہیں, پڑھ لیا بند, نہیں, غور سے پڑھے. پڑھنے کے بعد اس پر عمل بھی کرے آپ, تاکہ ہماری بزرگوں کی روحوں کو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے. تو بہرحال آگے پھر کیا ہوا انشاءاللہ العظیم کل میں وہاں سے بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بزرگان دین کے فیضان و کرم سے مالا مال فرمائے, اور شریعت پر سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ